برادران وطن منحوس مانتی ہے. اور آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ بلا مسلک بلا مذہب کی بات میں کر رہا ہوں, جہالت کی بات کر رہا ہوں, کسی بھی مسلک کے ماننے والے جاہل طبقہ کے لوگ ہیں. اگر چھینک آ گئی تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں, نحوست سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ اکبر. چھینک آنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے امت اسلام کو, کس بات کی تعلیم دی ہے کہ چھینک آئے تو کیا کہو, اور جو سنے وہ کیا کرے, اور پھر اس کا جواب کیا دیں گے. اور اگر 3 بار سے زیادہ اگر کسی کو چھینک آ جائے تو کیا کریں گے, کون سی دعا پڑھائیں گے. ہاں دیکھیں مسلمانوں کے معلومات ماشاءاللہ اتنا تو کم سے کم آپ لوگوں نے ساتھ دیا, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کہیں گے شفاک اللہ, اس لیے کہ 3 سے زیادہ اگر آ رہی ہے تو پھر وہ کیا ہے, کسی بیماری کا نتیجہ ہے. لیکن سوال یہاں آپ سے اس بات کا ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کیوں کہیں گے آپ. جسم کے اندر کثافت جو ہوتی ہے ایک چھینک سے اللہ کی نعمت, دیکھو جسم انسان کی تمام کثافت دور ہو گئی, فرتیلا ہو گیا. میڈیکل بتاتی ہے, ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, طب آج کی یہ کہہ رہی ہے کہ انسان جب چھینکتا ہے تو سیکنڈوں کے لیے اس کا دل کام کرنا کیا کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. اگر وہی سیکنڈ بڑھ جائیں تو اٹیک ہے, جس میں انسان کی حکم اگر اللہ کا ہو جائے تو موت طاری. اٹیک کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے موت, اس لیے کتنے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بقیہ لوگ کیا ہو گئے, اللہ کا حکم جب آ گیا تو ان کو موت طاری. یاد رکھیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی تنکا, کوئی بھی ذرہ حرکت کر نہیں سکتا ہے. تو چھینک جب آئی اور آپ کے دل نے سیکنڈوں میں کام کرنا چھوڑ دیا اور پھر اللہ کے حکم سے وہ آپ کا دل بلا علاج بلا دوا کے چل پڑا, تو آپ نے کہا الحمدللہ, اللہ کا آپ نے کیا کیا, اور آپ نے شکر کیا, اس لیے کہ آپ کو نعمت ملی ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ نحوست ہے. کہاں سے ملا؟ میں نے کہا کہ الحمدللہ ہم نے سکھایا, اور نحوست کو ہم نے ان سے سیکھا. بہت ساری چیزیں آج ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمان معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں گھس آئی ہیں جو محض ہندوانہ عقائد اور نظریات ہیں. میرے بھائی اور دوستو, آپ کو میں بتاؤں, حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ کننا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر یسیح, ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور اتنے میں ایک پرندہ گزرا چیختا ہوا, آواز لگاتا ہوا. فقال رجل من القوم, کوئی آدمی کھڑا ہوا, کہا خیر خیر, بھائی کیا تو نحوست کی بات سنا رہا ہے, خیر کی بات سنا. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے. صحابہ کسی انسان کے ہاں بدعت جاگے وہ برداشت نہیں کرتے تھے, فوراً ٹوک دیتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ٹوکا, کہا کہ لا خیر ولا شر, ایک پرندے کے اڑنے نہ اڑنے سے خیر اور شر کا کیا معاملہ ہوتا ہے. خیر اور شر کا مالک کون ہے, نازل کرنے والا کون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پرندے کے اڑنے سے کوئی بیماری آئے, پرندے کے اڑنے سے کوئی آفت آئے, پرندے کے اڑنے سے کوئی نحوست آئے, یہ کون سا عقیدہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹ دیا. اور میرے بھائی اور دوستو, اسی طرح کے اور بھی واقعات ملتے ہیں. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ کوا جو ہے, حضرت امام طاؤس کے مجلس میں کوئی کوا تھا, آواز لگاتا ہوا چلا گیا. تو کسی صاحب نے اسی طرح کی جب بات کہی تو امام طاؤس نے کہا کہ او آئیو خیر ھذا لا تصحبنی, کہ اس کوے کے بولنے نہ بولنے سے, اس طرح سے فال لینا, اس طرح سے نحوست کی بات کرنا, اس طرح سے عقیدہ اخذ کرنا, یہ بالکل غلط ہے. میرے بھائی اور دوستو, ایسا نظریہ آج بھی ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں, اس طرح پرندوں سے بدعقیدگی مراد لینا, ان کے آڑے ترچھے اڑنے سے اس طرح سے بدعقیدگی کو جنم کیا نام ہے امت اسلام کے اندر پرچار کرنا, یہ شرک کا گناہ ہے. کون سا گناہ ہے یہ؟ شرک کا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, بدشگونی لینا, بدفالی لینا, نحوست لینا پرندوں کے آڑے ترچھے اڑنے سے, یہ کیا ہے, شرک ہے. اور اس طرح کا گناہ شرک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن میں آپ کو یہیں پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ شرک تو ہے, لیکن شرک اکبر نہیں جو مخرج من الملہ نہیں. شرک ہے, شرک اصغر ہے. اس طرح کے جو تشاؤم, اس طرح کے جو عقائد اور نظریات بیان کر رہا ہوں, ان کو اگر کسی کے ہاں پایا جا رہا ہے تو توبہ کرنی چاہیے اسے. وہ گناہ شرک اصغر کے قبیل سے ہے, مخرج من الملہ نہیں. کیسے یہ بات معلوم ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء دین نے ایک قاعدہ بتایا ہے کہ اگر کسی گناہ پر کفارہ ہے تو وہ گناہ انسان کو کفر تک نہیں پہنچاتا ہے. اگر کسی شرکیہ گناہ پر کفارہ ہے تو ایسی صورت میں وہ گناہ ہے شرک, شرک اصغر کے
قبیل سے ہوگا۔ چنانچہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور اس طرح کی جب بات ہوئی تو ہمارے دل میں یہ کچاہٹ پیدا ہوئی اور ہم نے ڈر گئے ہم کہ کہیں ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی بات کسی کے ہوتا ہے عام طور سے زندگی میں، کہتے ہیں یار فلاں آتا تو میرا کام، عام آدمی کے یہاں ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں آتا تو میرا کام بن جاتا، فلاں آتا تو کوئی نہ کوئی کام کیا کرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں گھبرا اٹھا اور کہ کہیں نہ کہیں دل میں ہمارے ایسا کبھی خیال پیدا ہوا ہو اور اللہ اکبر ہم جو نے شرک کا گناہ کر دیا، ہمارا ایمان ہم سے کیا ہو گیا ہو، رخصت ہو گیا ہو۔ چنانچہ وہ چونکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طرح سے ہمارے دل میں کوئی خیال پیدا ہو گیا ہو اور کبھی اس طرح کی کوئی چیز پیدا ہو گئی ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے، ہم کیا کریں، اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو کیسے، اس گناہ کے بوجھ سے ہم اپنے آپ کو کیسے ہلکا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کہنا چاہیے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، نیکی اے اللہ تیرے ذریعہ سے آتی ہے، ولا يدفع السیئات الا انت، برائی بھی تو ہی دور کر سکتا ہے، ولا حول ولا قوت الا بک۔ یہ دعا اگر پڑھتا ہے انسان تو گویا وہ عقیدہ جو اس کے اندر جنم لے لیا تھا، خیالی طور سے پیدا ہو گیا تھا، وہ اس گناہ کے بوجھ سے کیا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں یہ ایک علمی بات کو یہیں پر اسٹاپ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ غیب کے علم کو اپنے لیے کیا کیا ہے، خاص کیا ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم، جیسا کہ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے کہ انبیاء کو معلوم تھا، فلاں کو معلوم تھا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بہت بڑی رحمت ہے بندوں کے ساتھ اللہ کی جانب سے کہ اللہ نے غیب کے علم کو اپنے ساتھ کیا کیا ہے، خاص کیا ہے۔ ورنہ اگر ایک انسان جانتا کہ فلاں مہینے میں میرا فلاں بچہ کیا ہو جائے گا، مجھ سے رخصت ہو جائے گا، اور فلاں مہینے میں میں اس دنیا سے کیا ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، فلاں تاریخ میں ہماری دکان جل جائے گی، اور فلاں تاریخ میں ہمارے فلاں بچے کو جو ہے فلاں شخص مار ڈالے گا، ہمارے گھر میں یہ حادثہ پیش آئے گا، تو انسان کی جو باقی مادہ زندگی بھی ہوتی وہ اس کے لیے کیا بن جاتی، عذاب بن جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو اپنے لیے خاص کر کے امت اسلام پر کیا کیا ہے، پوری بنی نوع انسان پر کیا کیا ہے، ایک رحمت کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، افسوس کی بات ہے آج اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو دکانیں چلاتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں، بولو، کہانتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں قسمت کی لکیریں بولتی ہیں، ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں، قسمت کا پتہ دیتی ہیں، نہ معلوم کیا کیا بکواس، کیا کیا خرافات، کیا کیا چیزیں، کیا کیا نحوست۔ جو بودستار ہے ان کے پاس پگڑیاں ہیں مختلف کلر کی، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے شیروانیاں، اونچی ٹوپیاں اور لفاظی اور نہ معلوم کیا کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے تمام عقائد کی تردید فرمائی۔ آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر، ہم میں سے نہیں ہے جس کے لیے پرندوں کو اڑا کر کے بدشگونی لی گئی، او تو کہن لہو، یا اس کے لیے کہانت کی گئی، جا کر کے ہاتھ دکھایا کہ میری قسمت میں کیا ہے، لکھ کر کے ذرا بتا دیجئے، قسمت میں کس کے کیا لکھا ہے، موت اور زندگی کب آئے گی یہ اللہ جانتا ہے، یہ سب دھوکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس آتا ہے اور اس کی بات پر یقین کر لیا تو اس نے شریعت محمدی کا انکار کیا، کفر لازم آئے گا۔ اور اگر وہ محض مذاق میں جا کر کے اس سے پوچھ لیتا ہے، اس کی بات کو نہ بھی مانے، تب بھی یہ گناہ ہے۔ میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے کہ لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی تمام بدشگونی، بدفعلی، یہ سب غلط ہے۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فعل حسن، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعل حسن کو پسند بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الفعل الحسن ویکرہ الطیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کو اڑا کر کے اس سے قسمت کا پتہ لگانا، سفر کے اچھے یا بھلے برے ہونے کا، کسی دکان کے مکان کے اچھے اور بابرکت ہونے کا پتہ لگانا، اس کو اللہ کے رسول ناپسند کرتے تھے، اس کی تردید فرماتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعل حسن، کسی کے اچھے نام سے، کسی معاملے میں آسانی اور اسی طرح خیر کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے، اور اس طرح سے واقعات کو
علماء نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل حسن کیوں پسند تھا؟ کیونکہ بدشگونی یہ دراصل اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، اور نیک کسی چیز کے بارے میں خیر کی امید بندے کو ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے اور اللہ اپنے بندے کے ساتھ ظلم، زیادتی، ناانصافی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو، کسی سریہ کو آپ روانہ کرتے اور اس کے امیر کا نام دریافت کرتے، پوچھتے، اور اتفاق سے اگر اس کا نام کہیں رابح نکل گیا، رابح، ناجح، فائز، کامیابی کی علامتیں ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ کا چہرہ انور کھل اٹھتا تھا۔ اور صلح حدیبیہ کا موقع اس بات کے لیے گواہ ہے کہ جب سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے دیکھا تو برجستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زبان گویا ہوئی، صح اللہ امرکم، اللہ نے اب تمہارے معاملے میں کیا کر دی ہے؟ آسانی پیدا کر دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی، چاہے وہ پرندوں کے ذریعہ ہو، چاہے وہ مہینوں کے ذریعہ ہو، چاہے وہ اور کسی چیز کے ذریعہ ہو، ان تمام چیزوں کو غلط سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالمقابل جو نیک فعل ہے، فعل حسن ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پسند کرتے تھے۔ آپ کے بہت سارے واقعات اس طرح کے بھی ہیں جس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی چیز کو پسند کرتے تھے، داہنی اچھے کاموں میں، اور اسی طرح سے اس طرح سے نیک کاموں میں خوشخبری دیتے تھے۔ اس طرح کی باتیں ہو جاتی تھیں کہ یہ کام انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آگے ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا تیرا، آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ولا ہامہ، الو کی نحوست کا عقیدہ اور نظریہ بھی باطل ہے، مسلمان کا عقیدہ نہیں، اسلام کا عقیدہ نہیں، دین اور شریعت سے یہ عقیدہ ثابت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے کوئی بھی مخلوق بلا مقصد، کوئی بھی دن بلا مقصد، کوئی بھی مہینہ بلا مقصد، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا مقصد، اللہ کی وہ مخلوق ہے، اس کے وجود ہی کو نحوست کی علامت بتایا جائے۔ لوگ غصہ ہوتے ہیں اپنے بچوں پر، کہتے ہیں الو کا پٹھا، اپنے آپ کو بھی گالی دیتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں علامت بن گیا ہے الو، کہ اس کا نام ہم نے تو الو رکھا ہے نا، اللہ نے اس کا نام تو الو نہیں رکھا تھا، ہم لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا؟ آؤل بنا دیا، الو بنا دیا، کہہ کر کے، ورنہ اللہ کی وہ مخلوق ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عرب جاہلیت کا عقیدہ تھا، وہ اس الو کے، اس جانور کے بارے میں مختلف قسم کے جھوٹے عقائد اور نظریات کو کیا کرتے تھے؟ پرچار کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کوئی مار دیا جائے، غیر فطری موت، قتل کر دیا جائے مثلا، تو کہتے تھے اس کی روح الو کے شکل میں کھوپڑی میں گھس جاتی ہے اور اپنے ورثہ سے کیا کرتی ہے؟ فریاد کرتی رہتی ہے کہ بدلہ لو، بدلہ لو، بدلہ لو۔ چنانچہ آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، کہتے ہیں فلاں کو قانون کی کارروائی سے اس کو فلاں مجرم کو کٹہرے میں پہنچا دیا جائے تاکہ فلاں کی آتما کو شانتی مل جائے۔ آج بھی بولتے ہیں اس طرح سے، اور برجستہ مسلمان بھی ان چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں روح کی شانتی کے لیے، آتما کی شانتی کے لیے فلاں کی روح بھٹک رہی ہے، فلاں کوئی جنات، کوئی چڑیل، کچھ نہیں، جنات اور چڑیل مرنے کے بعد کوئی نہیں بنتا، جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے، یہ سب خرافات ہے، بکواس ہے، اور اس طرح کے عقائد اور نظریات بالکل غلط ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنا انتقام لینے کے لیے وہ نکلتی رہے، اور آپ جب جا کر کے ایک کے بدلے 2 مار دیں، 4 مار کر کے خود نحوست کو بلا لیں، تب اس کے بعد جا کر کے آپ نے خاندان کا کیا کر دیا؟ حق ادا کر دیا۔ بدلہ تو برابر کا ہوتا ہے، وہ بھی اسلامی اور شرعی دائرے میں قانون کا سہارا لے کر کے۔ ایک کو اس نے مارا تھا، آپ جا کر کے اس کے خاندان کے 2 لوگوں کو مار دیجئے تاکہ الو کی روح کی شکل میں جو ہے اس کے کھوپڑی میں گھس گئی تھی، کیا ہو گئی تھی، سب کچھ ختم ہو جائے۔ یہ خالص ہندوانہ عقیدہ ہے، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اور اس طرح کا کچھ بھی عقیدہ اسلام نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو غلط ہے۔ آج یہ بھی عقیدہ پایا جا رہا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے مڈیر پہ آ کر کے الو بیٹھ جائے، میں بھی بار بار اس کو الو ہی کہتا ہوں، کیا کہوں بھائی، اس کو کون سا جانور کہوں؟ حامہ کہوں اس کو؟ اردو میں مولانا کیا ترجمہ کریں اس کو؟ لوگوں نے نام ہی اس کا الو بنا دیا بھائی۔ اب آپ دیکھیں کہ عقیدہ ہے اس جانور کے بارے میں کہ اگر رات میں آ کر کے کسی گھر کے مڈیر پر بیٹھ جائے تو عقیدہ یہ ہے کہ اس گھر کا کوئی چیئر پرسن، یعنی جو بڑا ہے گھر میں کام کمانے والا مالک پردھان، اس کی وفات کی وہ خبر لے کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، پرندہ کسی کی وفات کی خبر لے کر کے آئے۔ موت اور زندگی کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟
اس کی کیا مجال ہے اس کو اس طرح اہمیت دینا، اس کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھنا. ہمارے یہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوا بیٹھا ہے مڈیر پر تو کیا آئیں گے؟ کوا ماما بولتے ہیں ہمارے دیہات میں. کہتے ہیں اگر 2 کوا چارہ بانٹ رہے ہوں تو کہتے ہیں آج کوئی گھر پہ کیا آئے گا؟ مہمان آئے گا. اور اگر یا خدا اس طرح کے عقائد و نظریات میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں، اور مکتب کی کتابوں میں واقعہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. کوئی بنیا تھا، اس نے اپنے مزدور سے کہہ رکھا تھا